ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عبدالقادر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، بات تو ویسے سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وضاحت کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے تو تھوڑی سی مزاحمت خود کو بھی کرنی پڑتی ہے، تاکہ وہ زیادہ نہ سوار ہو جائے آپ کے سر پہ۔ تو میرا بھی یہ کچھ مختصراً یہ پیغام میں دے رہا تھا، کیونکہ جب سے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو کافی مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہماری کہتے ہیں کہ جڑا وڈن والے کافی آ جاتے ہیں، اور کافی باتیں بھی کرتے ہیں، اور مایوس کوشش کرتے ہیں کہ انسان مایوس ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ میں اکثر بات کرتا ہوں قرآن پاک کی، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو انٹروڈیوس کراؤں لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان مسلم ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے، اب کچھ سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے کافی اکثر لوگ جو ہیں مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں، مدارس میں رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کچھ مجھ پر بات کر دی۔ انہوں نے مجھے کسی ریسورس کی طرف سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وہ قیام پاکستان کے لیے جب وہ کام کر رہے تھے، تو کچھ مولوی حضرات اس ٹائم بھی موجود تھے، کچھ ملا حضرات اس ٹائم بھی موجود تھے جو قائد اعظم کو قادیانی قرار دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے قادیانی ہے۔ پھر ایسا ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا، ایسے الفاظ ان کے اوپر بھی بولے گئے۔ ایسا ہی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ایسی گفتگو کی گئی کہ یہ قادیانی ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو انسان قرآن کی بات کرے، حق سچ کی بات کرے، آپ اسے سب متفق ہو کے قادیانی قرار دے دیتے۔ میں یہ 100% بات کر رہا ہوں، یہ بات کرنا دیکھیں، یہ میں کوئی عام بات نہیں کر رہا، یہ میں آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات کا یہ جواب دے دیں، جو انسان قرآن کی بات کرے اور اپنا سارے طور طریقے جو ہیں وہ قرآن سے نکالے اور اسی کو دلیل بنا کر سامنے رکھے، تو یہ کچھ طبقے ایسے ہیں کہ یہ سب متفق ہو کے قادیانی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ اس کی آواز کو دبایا جائے اور یہ پیغام آگے تک نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ہی بات مجھ پر کی گئی ہے، کیونکہ کافی جو ہمارے عزیز بھی ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یار، تو یہی سب سے مین وجہ یہی ہے ہمارے مولوی حضرات کا سب سے بڑا یہ مین مسئلہ ہے۔ جب بھی آپ ایک تجربہ کر لیں، آپ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، انہیں کہیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب آپ دیکھ لیں کہ کیا آتا ہے۔ وہ پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے آپ کے یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، اسی کتاب میں ہی آپ لوگوں کا ذکر ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے سپرد کرتے نا، یا ان پر اتارتے، تو ہم ان کو روتا ہوا پاتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ان کی رونے کی آواز ہم پاتے اور سنتے ہم اپنی کانوں سے، اور وہ آواز جو بڑی شدت کی آواز جو ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا شدت سے رو رہے، تو وہ شدت کا رونا اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اتارتے تو وہ شدت کے ساتھ رونے کی آواز آتی۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اس کا مفہوم ہے یہ قرآن، ان ھذا القرآن، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت ہے، جو اس پر عمل کرتے ہیں ہدایت انہوں کے لیے یہی قرآن۔ ویبشر المؤمنین، اور راستہ دکھاتا ہے مسلمانوں کو، ان کے سامنے راستے کھولتے ہیں۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ تو جناب یہ سیدھی سی اور صاف ستھری سی بات ہے، لیکن اگر اسی کو انسان وہ کہہ دے کہ یہ منکر ہے، یہ قادیانی ہے، تو میری نظر میں کہتا ہوں یہ لوگ قرآن مجید کے منکر ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن مجید کے منکر ہیں۔ اس لیے تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے تو ان کے اندر فساد جو ہے برپا ہو رہا ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ جتنے بھی فرقے ہیں، اگر وہ قادیانی کا فتویٰ کھل کے لگا سکتے تو ہم بھی کھل کے ان کے اوپر بات کر سکتے۔ میں تمام سب کے اوپر بات نہیں کرتا، میں سب کو غلط نہیں کہتا، لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہتا ہوں، کیونکہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ہمارے ملک کو اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نا تو دو طبقوں کی وجہ سے پہنچا ہے، ایک سیاستدان، ایک مولوی طبقہ۔ یہ دو طبقے میری نظر میں کہ بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، فرقہ واریت میں ہمیں دھکیل دیا، قوم پرستی میں ہمیں دھکیل دیا، نفرت ہمارے اندر ابل کر نکل رہی ہے، بھڑک جاتے ہیں ہم، احساس نہیں رہتا ہمارے اندر، ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کو نہیں روک پاتے، غصہ ہمارے اندر ایسے سوار ہو گیا کہ ہمیں والدین ماں باپ نہیں نظر آتے، غصہ ان سے بڑھ کر آ جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے ہمارے ملک میں۔ تعلیمی نظام جو ہے اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلیمی نظام نہیں، اور میں جو سابقہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے جو 5ویں کلاس تک جو یکساں تعلیمی نظام جن کا انہوں نے آغاز کیا ہے، ہم اسے بذات میں خود اور پوری قوم اس عمل کو، اس اقدام کو اپریشیٹ کرتی ہے، کیونکہ ضرورت تھی ہمیں جو سابقہ ادوار میں یا سابقہ حکومتوں نے نہیں کی، یہ جو ابھی عمران خان کی حکومت نے جو کیا ہے وہ کسی نے پہلے نہیں کیا۔ تو بس یہی تھا، اور میں بھی یہی کچھ پیغام دے رہا تھا تاکہ لوگوں کو کچھ وضاحت ہو جائے۔
کب تک آخر یہ بات چلتی رہے گی؟ کب تک قادیانی اور مرزائی اور کب تک یہ مولوی چورن بیچیں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی چورن نہیں بکے گا. اب حق اور سچ ظاہر ہو رہا ہے. کیوں عمران خان ہمیشہ قرآن پاک کی بات کرتے ہیں؟ کیوں قرآن مجید کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی اور چیز کا حوالہ وہ دے رہے؟ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، سب سے امپورٹنٹ قرآن ہے، سب سے امپورٹنٹ قرآن مجید ہے. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر میرے منہ سے اگر کوئی غلط الفاظ نکلے ہوں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ ایک دل کی بات تھی، ایک حقیقی بات تھی، ایک سچی بات تھی جو میں نے آف دی ریکارڈ کہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.